انسانی رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ واقعہ اور آخر تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے، جس کو سن کر پتھر دل بھی پانی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں محمود ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل اسپریڈ دی اسلام کو، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے دلوں کے تار ہلا دینے والے اس واقعے کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ مگر حسب دستور اصل داستان کی طرف بڑھنے سے قبل ہم اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی اسی نوع کی دیگر ویڈیوز بھی ایک خودکار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایک دفعہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اجنبی اس محفل میں آ کر بیٹھ گیا، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد دو نوجوان بھی اس کے پیچھے آئے اور اس آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے کہ اے امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے، سو ہمیں انصاف دیا جائے۔ یہ سن کر جناب عمر نے اس شخص سے دریافت کیا کہ کیا یہ دونوں نوجوان سچ کہہ رہے ہیں، جس پر اس نے جواب دیا، امیر المومنین، ان کا والد اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہوا اور میں نے ایک پتھر اٹھا کر اس کو مارا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن میرا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جس پر آپ نے فرمایا، اس کی سزا تو موت ہے۔ جس پر اس نے گڑ گڑا کر درخواست کی کہ اس کے بیوی بچوں کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا اسے معاف کر دیا جائے، لیکن وہ دونوں نوجوان اسے معاف کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جس پر اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین، مجھے صرف اتنا موقع دیا جائے کہ میں صحرا میں واپس جا کر اپنے بیوی بچوں کو اس انجام کی اطلاع دے کر واپس آ سکوں۔ ناظرین محترم، حضرت عمر نے شرکائے محفل کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ہے کوئی جو اس اجنبی مرد کی ضمانت دے سکے، جس پر محفل میں سختہ طاری ہو گیا، چونکہ وہاں موجود کوئی بھی شخص اس اجنبی شخص کے ٹھکانے اور قبیلے سے واقف نہ تھا۔ لیکن جب آپ نے دوبارہ یہی سوال دہرایا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر، سوچ لو، اگر یہ اجنبی مرد 3 دن تک واپس نہ آیا تو مجھے اس کے بدلے تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہوگا۔ مگر جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اگر یہ شخص واپس نہ آئے تو اس کے بدلے میں میری گردن اڑا دی جائے۔ ناظرین گرامی، وہ شخص 3 دن کی مہلت لے کر چلا گیا، اور پھر 3 دن بعد نماز عصر کے بعد جب سب لوگ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اس کی آمد کے کوئی بھی آثار نہ تھے، خلیفہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ وہ شخص کدھر ہے؟ جس پر آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، مجھے کچھ خبر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ غروب آفتاب تک یہاں نہ پہنچا تو اس کے بدلے یہ سزا آپ کو بھگتنا پڑے گی۔ جناب ابو ذر نے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے منظور ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی جہاں سورج غروب ہونے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا، اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ شخص ہانپتا کانپتا اس مجمع میں پہنچ گیا اور خود کو سزا پر عمل درآمد کے لیے پیش کر دیا۔ خلیفۃ المسلمین نے اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا، اے اجنبی، اگر تو یہاں واپس نہ آتا تو ہم میں سے کوئی بھی تمہارے ٹھکانے کے بارے میں نہیں جانتا تھا اور تو آسانی سے اپنی جان بچا سکتا تھا، تو پھر آخر کس جذبے کے زیر اثر تو نے واپسی کا فیصلہ کیا؟ جس پر اس مرد صحرائی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ایک تو میں نے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور واپس آؤں گا، دوسرا مجھے اس مرد قلندر کی عزت اور جان کا پاس بھی تھا جس نے مجھ اجنبی کی ضمانت دی، سو اب میں نے بیوی اور بچوں کو کھلے صحرا میں اللہ کے سپرد کر کے آ گیا ہوں اور اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر آپ نے اس شخص کی ضمانت کیوں دی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال بھی گزرے کہ ہمارے درمیان اعتماد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا مجرم حاضر ہے اور اگر تم کہو تو سزا پر عمل درآمد کر دیا جائے۔ لیکن وہ دونوں نوجوان جو کہ اس منظرنامے سے آپ دیدہ ہو چکے تھے، انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ہم بھی نہیں چاہتے کہ کسی دل یا دماغ میں یہ خیال آئے کہ ہمارے درمیان سے اخوت
और मुरव्वत उठ गई है। सो हम भी इस शख्स को अपने बीवी बच्चों के पास वापस जाने की इजाजत देते हैं। और इस तरह न सिर्फ इस शख्स की जान बख्शी कर दी गई, बल्कि तारीख इस्लाम की ये मिसाल हमारे लिए एक नमूने की हैसियत से आज भी हमारे दरमियान जिंदा और जावेद मौजूद है।